اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ حصہ اول۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خوبیوں کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال۔ اللہ تعالیٰ کے قول کہ تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں، اس کی تفسیر کے بارے میں حضرت سدی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انتم فرماتے، جس کا ترجمہ تم ہے، پھر تو ہم سب مراد ہوتے، چاہے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کنتم فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں خاص ہے۔ اس کا ترجمہ ہے تھے تم، وہ خیر امت ہیں اور جو ان جیسا کام کرے گا وہ خیر امت بنے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس جب یہ آیت تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس خیر امت میں سے ہونا چاہتا ہے وہ اس شرط کو پورا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خیر امت ہونے کے لیے ذکر فرمائی ہے، اور وہ شرط معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں پر پہلی بار نگاہ ڈالی تو ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا اور انہیں اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا اور ان کو اپنا علم خاص عطا فرمایا۔ پھر دوبارہ لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی اور آپ کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کو چنا اور ان کو اپنے دین کا مددگار اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو اٹھانے والا بنایا۔ اس لیے جس چیز کو مومن یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اچھا سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوگی، اور جس چیز کو برا سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے یہاں بھی بری ہوگی۔ ابو نعیم حصہ 1 پیج نمبر 375، استباء حصہ 1 پیج 6، طیالسی پیج 33۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کے طریقے کو اختیار کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں جو کہ اس امت میں سب سے بہترین اور سب سے نیک دل اور سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کم تکلف برتنے والے تھے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے چن لیا ہے، اس لیے ان جیسے اخلاق اور ان جیسی زندگی گزارنے کے طریقے اپناؤ۔ رب کعبہ اللہ تعالیٰ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم ہدایت مستقیم پر تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے لوگوں سے مخاطب ہوتے اور فرماتے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے زیادہ روزے رکھتے ہو اور زیادہ نمازیں پڑھتے ہو اور زیادہ محنت کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے زیادہ بہتر تھے۔ لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، وہ ہم میں سے بہتر کیوں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ تم سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے تم سے زیادہ مشتاق تھے۔ ابو نعیم حصہ 1 پیج 136۔ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ ایک آدمی یوں کہہ رہا تھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت کے مشتاق ہیں؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو جابیہ والے لوگ ہیں۔ جابیہ ملک شام کی ایک بستی کا نام ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکروں کا مرکز تھا، جن کا قیصر روم سے مقابلہ بھی ہوا تھا، جن میں سے 500 مسلمانوں نے یہ عہد کیا تھا کہ قتل ہو جائیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے اس زمانے کے رواج کے مطابق جان دینے کے لیے سر منڈوا دیے اور دشمن میں گھس گئے، اور ایک کے علاوہ باقی سب شہید ہو گئے۔ اسی نے آ کر ان کے شہید ہونے کی خبر دی۔ ابو نعیم حصہ 1 پیج نمبر 135۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت کے مشتاق ہیں. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عمر رضی اللہ عنہ کی قبریں دکھا کر کہا کہ ان کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول